السلام علیکم. جون علیہ صاحب، آپ یہاں تشریف لائے اور وقت دیا آپ نے ہمیں، بہت ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ جیسے لوگوں کی آواز اور خیالات اپنے سامعین تک پہنچائیں. اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہمارے پروگرام کا عنوان ہے پھر مجھے یاد آیا. پھر مجھے یاد ہے. خوب. آپ یہ بتائیے کہ یہ عنوان سن کے آپ کو کیا یاد آیا؟ ہاں، بہت سی چیزیں یاد آئی ہیں اور آ سکتی ہیں اس عنوان کو سن کر. پھر مجھے یاد آیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا، اپنا امروہے کا واقعہ ہے. اچھا. مگر اس کی کوئی نوعیت اجتماعی نہیں ہے، یہ خاندان کے سے متعلق ہے. تو ایک لڑکی تھی. اچھا. پھر مجھے یاد آیا نا. پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ بس میں نے سنا تھا، بہت لڑکپن تھا. اچھا. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ ہاں، سنا اور اسے ایک طرح سے ہمارے سامنے جیسے پیش آیا ہو. اچھا. قریبی ماحول میں کا واقعہ ہے، تو جیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش آیا ہو. تو ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا عذرا. اچھا. بہت خوبصورت لڑکی تھی وہ. تو اس کی منگنی خاندانی ہی میں ایک صاحب سے ہوئی تھی. ان صاحب کا نام مرتضیٰ تھا. اچھا. تو منگنی کا بلکہ نکاح ہو گیا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہو گیا تھا. یہ سلسلہ اور رخصتی ہونی تھی 1 برس بعد یا 1.5 برس بعد. مگر کیا ہوا کہ ایک دن اطلاع آئی کہ مرتضیٰ کا انتقال ہو گیا. تو وہ لڑکی صحن میں بیٹھی ہوئی کچھ کاڑھ رہی تھی. تو اس نے اس طرح سنا جیسے کچھ سنا ہی نہیں، بالکل غیر متعلق، بالکل غیر جانبداروں کا سنا، وہ بالکل خاموش. اچھا. خاموش ہو گئی. اور اس کے بعد ان کی چھت پر ایک عمارت، دوسری منزل بھی تھی اس مکان کی، وہ وہاں چلی گئی زینے چڑھ کر اوپر کے کمرے میں، دوسری منزل میں فوراً وہاں چلی گئی وہ لڑکی. اور اب وہ وہیں رہنے لگی گویا. اچھا. بہت کوشش کرتے لوگ اسے بلائیں، اچھا کوشش کیا تھی کہ اس واقعہ کی کوئی یاد دلائے کہ اسے رلایا جائے. وہ روتی بھی نہیں تھی، کچھ نہیں، بالکل خاموش. اچھا. بالکل پتھر. اور صاحب وہ اس کی بودباش وہی تنہائی میں اس نے رہنا شروع کیا. وہیں کھانا جاتا تھا، وہیں سب کچھ پوری زندگی. تو چند مہینے گزرے. ایک دن کیا ہوا کہ اچانک وہ وہاں سے اتری کوٹھے پر سے اور اپنا بکس کھولا اور بہت ہی شاہانہ قسم کا لیکن لباس جوڑوں سے نکالا اور پہنا. اس میں لوگ حیران، یہ کیا قصہ ہے. اور پھول، اس نے پھول پہنے جوڑے میں اور گجرا. یہ عجیب و غریب بات تھی کہ ایک لڑکی جو بالکل پتھر ہو گئی، وہ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہو. تو یا تو اس نے رد عملی کو نہیں دیا تھا، یا یہ کہ اچانک عجیب و غریب. تو اس کی کسی سہیلی نے پوچھا تم ہوا کیا ہے. تو اسے بڑے اطمینان سے کہا کہ وہ آئے تھے. اچھا. ہاں، وہ آئے تھے اور وہ مجھے لینے آئیں گے. پھر کون آئے تھے؟ خیر وہ لباس پہن کے اوپر چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ مرتضیٰ آئے ہیں اس کے منگیتر. انہوں نے کہا کہ میں آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. تو لوگ سمجھے کہ دورہ پڑا ہے، ظاہر اتنا بڑا حادثہ ہے، تو یہ غیر متوازن ہو گئی لڑکی. تو وہ اوپر رہی، اوپر بیٹھ گئی جا کر. تھوڑی دیر کے بعد جو لوگ گئے دیکھنے میں اب کیا کیفیت ہے، تمہاری وہ ختم ہو چکی تھی. ارے ہاں. اب یہ اتنا عجیب قصہ تھا، یہ بہت دھیما سا، عجیب سا، بہت شدید، بہت دھیما. یقیناً کچھ عجیب، اس میں کچھ آوازیں بھی نہیں ہیں، فریادیں بھی نہیں ہیں، اور واقعہ ہو گیا. یہ تو بہت گہرا اثر ہوا آپ پر. یہ بہت بالکل قریبی ماحول کا تھا یہ قصہ. تو عجیب سا تھا. تو آپ کو یہ واقعہ جو یاد رہا، تو یوں تو زندگی میں بہت سے واقعات ہوتے ہیں، آپ نے اور بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ گزر گئے یا حادثات میں گزر گئے. تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ کی طبیعت میں خود اتنی ایک اداسی کا عنصر ہے، ایک تنہائی کا؟ اداسی تھی نا. ہاں، کہ اس نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ کے طبیعت پیوست ہو گیا ذہن میں. مزاج سے کوئی مطابقت رکھتا تھا. کچھ عجیب سا یہ قصہ، کچھ داستان سی جیسے. ہاں ہاں. یعنی حقیقت بھی داستان بالکل معلوم ہوتی ہے، خواب بالکل اس طرح کا واقعہ تھا. اور یہ بہت مجھے کبھی کبھی یاد آتا ہے، تو یہ اداس کرتا ہے. ہاں، یہ تو آپ کے قرب و جوار کی ایک بات تھی جو آپ کو یاد رہی. اس کے علاوہ کچھ یاد ہے؟ بہت سے واقعات ہیں. کوئی اپنی یعنی یہ یاد کہ شاعری آپ نے کیسے شروع کی؟ ہاں ہاں، یہ بات. ہاں صاحب، پہلے میں یہ مجھے یاد آیا. ہوا یہ کہ شام کا وقت تھا، شام سے ذرا پہلے، یوں سمجھ لیجیے کہ 5 بجے کا وقت تھا، اندھیرے سے پہلے. تو ہاں، شام ہی کا وقت صحیح یاد ہے. تو ہم لوگ کھیل رہے تھے اپنے محلے میں، تو اور بھاگ دوڑ کا کھیل تھا. تو کسی نے کہا کہ سیدھے ہو لو. دوڑا تو میں کربلا کی طرف، مغرب کی طرف، اپنے محلے کی گلی سے. کیونکہ میں نے دوڑتے میں یہ کہا کہ کربلا جانے سے رات ہو جائے گی. وہ یہ کہے کہ میں فوراً کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا قصہ ہے.
اوہو، یہ تو کچھ اور طرح کی عبارت ہے، یہ وہ عبارت نہیں ہے جو ہم دل میں بولتے ہیں، یہ وہ زبان نہیں ہے، اور وہ یہ نثر نہیں ہے. چونکہ شاعرانہ ماحول تھا میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ واردات ہوئی قصہ اور ہے. وارد ہو گیا. اچھا کوئی خاص بات نہیں تھی، شعریت نہیں تھی، کوئی جذبہ نہیں تھا، مگر وہ جو ایک آہنگ تھا اس کا جملے کا، اس نے اس نے چونکایا آپ اتنا کو خود. وجد میں لایا کہ وہ صاحب کھڑا ہو گیا، اور وجد کیا حالت میں نتیجہ مجھے آ کے اسے پکڑ لیا. اندازاً اچھا. کیا عمر رہی ہوگی؟ یہ بہت ہی چھوٹا بہت تھا. کم عمر کی ہاں بات بہت ہے. کم. اچھا اب باقاعدہ شعر جو میں نے کہا جس میں کوئی اس طرح کی غلطی بھی نہیں تھی کہ کوئی حرف گر گیا ہو، جب باقاعدہ شعر تھا تو وہ 2 شعر تھے. یہ شاید 8 برس کی عمر ہوگی. اور آپ کو یاد ہے اب تک؟ ہاں بالکل. وجہ کیا ہے، ایسے واقعات آدمی بہت یاد رہتے ہیں. اچھا آپ یہ بات دیکھیں گی کہ آپ کو بہت سے شروع کے واقعات تو یاد ہوں گے. جب آپ کی 4 برس کی عمر تھی، 6 برس پہلے کے ماضی قریب کے بھول جاتے ہیں. بالکل اس زمانے کے واقعات بہت یاد ہیں. اچھا پھر یہ نفس میں بالکل اتر گیا تھا یہ واقعہ، یہ صورتحال، تو یہ مجھے مسلسل یاد رہی. تو وہ شعر جو میں نے پہلی مرتبہ کہے، سب سے پہلا شعر تو یہ تھا کہ چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں. اس وقت ہمارا رنگ سرخ تھا، سرخ سفید. اچھا. چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی. اب صاحب جھومنے لگا شعر کا، شعر پہلا کا، اس کے بعد غزل مکمل کی کچھ دنوں کے بعد. اچھا. سب سے پہلے یہ شعر یہ کہا تھا اور اس کے بعد غزل مکمل کی. دوسرا شعر جو کہا وہ صرف شعر ہی رہ گیا، غزل اس پہ کبھی نہیں گئی. اور یہ شعر تھا کہ جو میری کیفیت کی پوری نمائندگی کرتا ہے. اچھا. میری ذہنی، میرے مزاج کی، میرے ذہن کی. وہ یہ ہے صاحب کہ نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے، نہ جانے کیا ہے یہ بات اور کیا حقیقت ہے، مجھے تم ہی سے محبت، تم ہی سے نفرت ہے. واہ. ابھی ایک ہی شعر ہے، اس کو اور شعر نہیں کہے، لیکن یہ مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے. اور یہ جیسے میں نے پورا اپنے آپ کو منتقل کر دیا ہو، بہت عمدہ، پوری طرح کھول کر سامنے آ گیا ہوں. یہ بالکل میرے اندر کی جبکہ یہ ابتدائی. ہاں بالکل. بس وہ تو شاعری شروع ہو گئی. اتنے آپ نے چھوٹی عمر میں شاعری شروع کر دی، تو آپ کچھ اور کھیل وغیرہ نہیں کھیلتے تھے عام بچوں کی طرح؟ کھیل تو میں کھیلتا تھا، لیکن قصہ کیا ہے، میں ایسی صورتحال سے بچتا تھا جس میں مقابلہ درپیش ہو، یعنی ہار جیت کا سوال جہاں پیدا ہو جائے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آنا جھوٹی آنا، یعنی کچھ تربیت اس طرح دی گئی تھی کہ تم بہت ذہین ہو، تم بہت ہی اہم آدمی ہو. اچھا میں جانتا کہ نہ میں ذہین ہوں نہ اہم ہوں، میں اپنی حفاظت کرتا تھا. میں ایسے موقعوں سے یعنی کتراتا خواہ مخواہ کہ اگر سبکی ہو گئی، اگر ہار گئے. چنانچہ کھیلتا تو تھا، لیکن میں پسند یہ کرتا تھا کہ بجائے کھیلنے کے کھیل دیکھوں. اگر تو مجھے ہاکی بہت پسند تھی، میں ہاکی کھیلتا تھا. لیکن اگر ایسا موقع ملتا کہ اس دوران کہ مجھے کھیلنے کے بجائے دیکھنے کا موقع ملے تو آپ دیکھنے کو ترجیح دیتا. تو پھر آپ نے وہی تماشائی کا ہی رول ادا کر دیا ہمیشہ؟ بڑی حد تک میں نے تماشائی کا رول ادا کیا. کچھ کھیل میں کھیلتا، ہاکی ہے، کرکٹ مجھے پسند نہیں بالکل. یہ بہت فضول مجھے معلوم ہوتا، بڑا وقت. ہاں بہت ہی. یعنی اتنا انتظار تو محبوب کا کیا لگتا ہے، 5ویں دن یا 4تھے دن رزلٹ کا. بڑا محبوب ترین کھیل ہے. میرے خیال میں جدید ترین کھیل ہاکی ہے. کرکٹ میرے خیال میں قدیم کھیل ہے جو بڑا وقت ہوتا ہے لوگوں کے پاس. تو ہاکی میں نے بہت کھیلی، ٹینس بھی، اور اپنے جو انڈور گیمس ہیں ان میں. اچھا اس وقت کے جو مقبول کھیل تھے جن میں وقت بہت ضائع ہوتا تھا، جیسے شطرنج، وہ آپ نے کھیلی؟ شطرنج میں نے نہیں کھیلی. ہمارے زمانے میں شطرنج بہت کم ہو گیا تھا رواج. اچھا. پھر دوبارہ شروع ہوا رواج اس کا. یعنی یوں سمجھیے کہ تقسیم سے پہلے شطرنج کھیلی جاتی تھا، لیکن رواج کچھ کم ہو گیا تھا. اچھا اچھا. آزادی کے بعد پھر شطرنج باقاعدہ منظم مقابلے اس کے شروع ہوئے. تو آپ نے جو یہ کہا کہ آپ میں انا بہت تھی اور اس انا نے آپ کو تنہا کر دیا. تنہا کیا. تو یہ تنہائی ہمیشہ کے لیے آپ پہ مسلط ہو گئی. اور جون صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان سے یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ موسیقی میں آپ کو کیا شوق رہا، تاکہ اس مناسبت سے ہم آپ کے پسند کے نغمے سنوا سکیں. تو نغمے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہا کہ موسیقی سے بڑا شوق رہا، اور سب سے پہلے شوق جو تعارف موسیقی سے ہوا وہ عرس کے ذریعے. اچھا. کیونکہ ہمارے جد امجد کا عرس، ہمارے محلے میں درگاہ ہے، عرس ہوتا تھا، تو بالکل اپنے گھر کی سی چیز تھی. تو قوالی پہلے، ہماری موسیقی قوالی کی شکل میں پہلے ہمارے سامنے میں داخل ہوئی. اور اس کے بعد مجھے فلم دیکھنا بہت شوق تھا لگپن میں. اچھا. اور اداس گانے، انتہائی اداس، وہی پسند تھے اداس. اور ہمارے والد کو اداسی گانے پسند تھے. تو صاحب میں آپ سے جو وہ کروں گا فرمائش، تو کسی اداس گانے ہی کروں گا. مثلاً جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. اچھا. ہاں تو ضرور. اور عام طور پہ ویسے یہ ہے کہ اداس گانے بہت پسند نہیں کیے جاتے عام سطح پر، لیکن یہ گانا جو آپ نے بتایا ہے تو یہ میں نے دیکھا کہ اکثر ہمارے پاس فرمائشیں بھی آتی رہیں، اور عام طور پر اسے لوگ بہت پسند کرتے ہیں. یقین. ہم نے سنا ہے کہ انسان کا سفر ذات سے کائنات کی طرف ہوتا ہے. جی ہاں. اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کائنات سے سمٹ کے ذات کی طرف آ گئے.
صحیح. اچھا تو یہ ہم اسے کیا سمجھیں, اصل حقیقت کیا ہے اس کی, کہ آپ سمٹ گئے؟ نہیں ایسا نہیں, ذات سے ہے. میرا جو چونکہ تعلق شاعری سے ہے تو شاعری کا رشتہ جو ایسا ہے, ایک ایسی شاعری ایک ایسا فن ہے یا ایک ایسی میری مصروفیت ہے جو مجھے ہر وقت متعلق رکھتی ہے گرد و پیش سے, اپنے ماحول سے, اپنے شہر سے, اپنے صوبے سے, اپنے ملک سے, قوم سے, انسانوں سے. اور اس طرح فکری کو ایک سلسلہ جو ہے مزاج میں وہ کائناتی مسائل سے متعلق رہتا ہے. میں سوچتا ہوں تو اس معنی میں اپنے فکر و خیال کے اعتبار سے سمٹا ہوا آدمی نہیں ہوں. میں اپنی عملی زندگی میں آپ کہنے کے سمٹ کے رہ گیا ہوں. میں 1 بجے تک بالکل میں سامنا نہیں کر سکتا روشنی کا, میری آنکھیں. تو اس لیے کہہ لیں ذہنی طور پر میں بالکل یعنی کائنات سے اور حیات سے میرا رشتہ استوار ہے. عملی زندگی میں کہتے ہیں کہ بہت شریک حیات کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ ایک کامیاب انسان کو کہاں تک آگے بڑھانے میں ساتھ دیتی ہیں یا پیچھے گھسیٹ دیتی ہیں, سیڑھی ہٹا لیتی ہیں. تو آپ کو تو بڑی انٹلیکچوئل خاتون ملی, شریک حیات کے حصے سے زاہدہ ہے نا. میں کہتا ہوں کہ غالباً میں بظاہر ان کا شوہر ہوں, میرے خیال میں ان کی بیوی ہوں ملن, وہ میرے شوہر ہیں. یعنی وہ زیادہ فعال ہیں زندگی میں, وہ بہت ہی معروضیت پسند ہیں, اپنے باہر رہنے کا بہت عملی, بہت محنتی, تو وہ زیادہ فعال ہیں. میں نسبتاً کم فعال ہوں. تو جون صاحب, آپ نے اپنے بچپن سے لے کے اب تک جو محرومی کا آپ کو ایک احساس رہا, تو آپ نے شعوری کوشش یہ نہیں کی کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں؟ ہاں یعنی کی کوشش, یعنی مراد یہ کہ آپ پھر اپنے سوال کو آپ دوہرائیں گے. کیا میرا مطلب یہ تھا کہ آپ تو محرومی کا شکار ہوئے, لوگوں نے چاہے آپ کو نظر انداز کیا, تو آپ نے اپنے بچوں کو وہ تحفظ اور وہ محبت, رفاقت, شفقت وہ دی کہ وہ اس احساس محرومی سے بچے رہیں. اس سلسلے میں بات بتاؤں کہ ایک تو مجھے لوگوں سے شکایت نہیں ہے. اچھا. مجھے اپنے ماحول سے بالکل شکایت نہیں, بلکہ میں محسوس کرتا ہوں میں اپنے آپ سے, بلکہ میرے ماحول نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا. میں ایک معمولی شاعر ہوں اور ایک طالب علم ہوں, مگر بھارت پاکستان نے مجھے میرے حق سے زیادہ دیا, اور میں اپنے بچوں سے بلا شبہ بہت محبت کرتا ہوں. لیکن میں ان کے لیے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے وہ اتنا کچھ میں نہیں کر پاتا اپنی اس بیماری کی وجہ سے. یہ ہے. تو میں, لیکن آپ بچوں کے دوست ہیں؟ ہاں دوست ہیں. اور ایک بات اور بھی کہ میں کبھی پسند نہیں کروں گا کہ میرا کوئی بچہ شاعر ہو. اگر مجھے معلوم اس میں ایک رجحان پایا جاتا ہے تو اگر میں نے دیکھا وہ شاعری کرا, میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا. اس لیے کہ آپ ڈرتے ہیں کہ وہ اتنے دکھ نہ جھیلیں. ہاں وہ بہت عذاب کا کام ہے صاحب, یہ کام اذیت کا ہے, دل جلانے کا, اپنے زخم کھرچنے کا نام ہے, کام ہے یہ, خون تھوکنے کا کام ہے یہ. فنون لطیفہ میں آپ کو کسی اور چیز کی طرف آپ کا رجحان ہے؟ صاحب میں فنون لطیفہ میں ڈرامہ کیا نا, میں ڈرامہ کرتا بھی تھا اور لکھتا بھی تھا. موسیقی سے بھی دلچسپی ہے؟ موسیقی سننے سے, بلکہ اس گانے میں خیال تھا کہ ہم بہت خوش آباد واقع ہوئے ہیں. اچھا. تو ایک لڑکی کے سلسلے میں مقابلہ ہوا کہ آپ 2 آدمی گائیں گے, جو زیادہ اچھا گائے گا اس سے میں محبت کروں گی. سوئمبر ہو رہا تھا؟ جی ہاں. اچھا. تو ہم سمجھتے ہیں ہماری آواز بہت اچھی ہے, لیکن ہم اس مقابلے میں ہار گئے. تو آواز آواز گا تو نہیں سکتے, 12 شوق ہے, یعنی بہت گہرا, اداس غزلیں, اداس گانے, وہی بات بہت پسند ہے. آپ کی فرمائش پر میں نے تمام یہ نغمے نوٹ کر لیے ہیں جو آپ نے بتائے تھے, اور اس پروگرام کے دوران میں یہ نغمے پیش کرتی رہوں گی جیسے جیسے وقت ملا. بالکل. تو میرے خیال میں اب ایسا ہونا چاہیے کہ دشت تنہائی میں ہے نا. اچھا اپنے ضرور. اس میں کیفیت ہے نا, ایک پیتھاس, ایک حزن. اب یہ صحیح ہے کہ میں حقیقت پسند ہو گیا ہوں, لیکن شروع میں اتنا تصوریت پسند تھا, اتنا آئیڈیالسٹ, کہ پوری زندگی سے آئیڈیالزم ہی میں گزری. جو چیز بھی وہ انتہائی شکل میں قبول تھی, کم تر پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تھا. حسین تو حسین ترین, طاقتور تو طاقتور ترین, یعنی ذہن میں گام سے کم آدمی وہ طاقت کا کوئی سمبل ہو تو وہ گام ہاؤس سے کم نہیں. مثلا نا تو اعلیٰ شکل میں چیزیں قبول کرنے کا ایک رجحان تھا. تو ایسا رجحان جیسے آدمی کو زندگی میں کرتا پریشان, اس لیے کہ چیز تو نہیں ملتی نہیں آپ کو. جی ہاں. تو میں اب حقیقت پسند ہوں یقیناً, لیکن وہ تربیت اور عادت جو ہے, چیز طبیعت چاہتی تو وہی ہے جو چاہتی ہے. آپ کو پھر احساس محرومی نہیں ہو گیا؟ شدید ہوا. تو میرے پورے مزاج, میری شخصیت, پورا مزاج احساس محرومی کی نمائندگی کرتا ہے. اور جب آپ کو یہ احساس ہو گیا کہ آپ شکار ہیں احساس محرومی کا, آپ نے شعوری کوشش نہیں کی اس پر غالب آنے کی؟ حقیقت پسند ہونے کی کوشش کی, اور میرا یہ دور جو ہے وہ حقیقت پسند بننے کی کوشش میں گزر رہا ہے. لیکن وہ جو شخصیت بن جاتی ہے نا, وہ بن جاتی ہے. لیکن میں بہرحال پہلے مثلا میں انتہائی یاسیت پسند تھا, اس آئیڈیلزم کے ساتھ, اس تصوریت پسندی کے ساتھ میں یاسیت پسند بھی تھا, قنوتیت پسند بھی تھا. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ میرے اندر امید پیدا ہوئی ہے
چونکہ میں اتنی اذیت میں ہوں کہ فطرت نے اندر سے ایک نظام میرے اندر پیدا کیا ہے جو مجھے بچا سکے، وہ امید ہے. درست. امید پرستی میرے آپ پیدا ہوئی بالکل چند مہینے یا چند سال پہلے، اور یہ فطرت کا ایک میرے ساتھ تعاون سمجھ لیجیے کہ چونکہ میں بہت بے آرام ہوں ان دنوں ایک زمانے سے، تو مجھے بچانے کے لیے ایک نظام گویا میرے اندر قائم کر دیا گیا، وہ امید ہے. آپ نے جب انا کی خاطر کسی سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، نہیں کیا، تو یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ثابت نہیں؟ بے حد، یعنی میری میں کہہ سکتا ہوں بڑی آسانی سے کہ میں ایک ناکام آدمی ہوں. میں نے مثلاً حکومتوں میں ماشاء اللہ لگا، ماشاء اللہ کسی دور میں بھی میں نے کبھی سر نہیں جھکایا. یعنی ذرا بھی اگر میں شریک کار ہو جاتا، یعنی ان شاعروں کا ساتھ دیتا جو حکومت کے قصیدے لکھتے تھے مثلاً یوں خان کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں، تو ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، نہ افراد سے سمجھوتا کیا، نہ نظام سے، کبھی نہیں کیا. لیکن اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوا کہ ہر اعتبار سے آپ نے نقصان اٹھایا. تو کبھی آپ کو یہ خیال نہیں ہوا کہ ارے ذرا سی منافقت کر لیتے تو اچھی گزرتی؟ یقیناً کبھی. دیکھیے انسان میں جو اندر آدمی بہت سی حالتیں ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کمیونگی اختیار کرے، بے ایمانی کرے، آتا ہے لمحوں میں آتا ہے کہ بھائی سمجھوتا کر لیتے کیا بگڑ دیتا. یعنی کون سا کراچی کا ٹریفک درہم برہم ہو جاتا اگر آپ سمجھوتا کر لیتے. بہت سے کر رہے تھے، ہم بھی شامل ہوتے ہیں. پاکستان کو چوک ہو رہے تو کوئی تکونا نہ ہو جاتا. مگر وہ آتا ہے لمحوں میں آتی ہے بات، لیکن بس وہ چونکہ شخصیت بن جاتی ہے نا، وہ جو آپ کا کردار بن گیا جو بن گیا، تو پھر وہ آپ اس سے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کا دور گزرا، شاعری کا دور آپ کا شروع ہوا، تو شاعری کا آپ اپنا عروج کا زمانہ کون سا قرار دیں گے؟ میں یہ عرض کروں پہلے کہ شاعری کا دور شروع ہوا تو شعر کہنے شروع کر دیے، کیونکہ ماحول میں ہمارے والد بھی شاعر تھے، ہمارے بھائی بھی، یعنی ماحول یہ تھا، دادا پردادا سبھی شاعر ادیب تھے، تو شاعر ہونے میں بڑی آسانی ہوئی. انہیں ڈسکور نہیں کرنا پڑا، نئے شعبے کو دریافت کرنے میں وقت نہیں لگا، یہ ہو گیا. ٹھیک، اس کے بعد میں ڈرامے کی طرف چلا گیا. ڈرامے میں نثر بھی ہوتی ہے اور منظوم حصے بھی ہوتے ہیں. تو وہ ہمارے یہاں برادری میں ایک انجمن تھی، بزم حق نما، یعنی کلب تھا ڈرامے کا کلب تھا. تو وہ مسلم تاریخ سے متعلق ڈرامے اسٹیج کرتا تھا. اچھا. تو بہت شاندار ڈرامے، بڑا مسلح قسم کا اسٹیج تھا، جیسے کہ بمبئی آپ کے کلکتے کے تھیٹر کمپنیاں ہوتی تھیں، اتنا ہی ساز و سامان تھا اس بزم حق نما کے پاس. تو ہم اسے دیکھا کرتے، بزرگ کرتے تھے، تو ہم بھی اس کا ان کی نقل میں، فرض کی وہ ہوتا تھا مارچ میں تو ہم اپریل میں اس کی نقل میں ڈرامہ کرتے. تو وہ ڈرامہ کون لکھتا تھا؟ اس میں ڈرامے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے لوگ جو ہمارے بزرگوں نے لکھے تھے وہ، اور میں خود بھی، میں نے 2-3 ڈرامے لکھے، اس میں حصہ نظم بھی آتا تھا. اچھا آپ نے اپنے لیے کیا کردار لکھا؟ میں عام طور پر گویا میں اس کا ڈائریکٹر بھی تھا، یہ بتاؤں آپ کو. انجمن تھی میرے نام سے. شروع میں جب میں گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے شاعر کے طور پر نہیں پہچانتے تھے لڑکے، یہ لڑکیاں گلیوں کو گزر آئے، کہتے وہ جا رہے ہیں جو نے لیا جون، وہ جو اداکار ڈرامے میں جو پارٹ کیا تھا. اچھا. تو 200-250 آدمی مجھے اس طرح پہچانتے تھے. تو آپ سے میں پوچھی تھی کہ آپ اپنے لیے کیا کردار منتخب کرتے تھے؟ وہ کردار مرکزی ہوتا ہے ظاہر، یہ ہیرو. اب میں چاہ رہی تھی کہ ادب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں. آپ اتنا فلسفہ آپ نے پڑھا، فلسفہ سوچتے ہیں، فلسفہ بولتے ہیں آپ، اور انتہائی ادبی رنگ آپ کی شخصیت پہ بھی ہے، تحریر میں بھی ہے. یہ آپ نے ڈائجسٹ میں کیوں، ڈائجسٹ کی طرف کیوں آ گئے؟ کیوں نکالا؟ ہاں لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر ادبی چیز. صحیح. ہمارا علمی اور ادبی پرچہ تھا وہ، دراصل آپ نے اگر دیکھا ہو تو خالص علمی اور ادبی تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ہم اسے قارئین کے وسیع حلقے تک نہیں پہنچا پاتے. اس زانے و ادب سے بالکل دلچسپی نہیں تھی، یعنی نیا کچھ ہوتا. تو ہم نے چاہا کہ ہونا چاہیے، کوئی افادیت تو ہو، جو ہم کام کر رہے ہیں پہنچنا بھی چاہیے لوگوں تک، اس کی کچھ تو ہو، اس کا اثر تو نکلنا چاہیے. لہذا ہم نے اسے دلکش بنانے کے لیے اور مقبول بنانے کے لیے اسے رنگا رنگ کر دیا. یعنی اس میں مثلا معاشیات بھی، سیاسیات بھی، سائنس بھی، کہانیاں بھی، یہ ہوا. اور ہم نے سائز بدل دیا، کیونکہ یہ سائز مقبول سائز ہے، ڈائریکٹر سائز ہوتا ہے. سیاست بھی ہوتی تھی، نفسیات بھی. تو ہم نے اس طرح پرچہ نکالا تھا. لیکن آخر میں اب جو ڈائجسٹ نکلتے ہیں آج کل، وہ صرف اس میں کہانیاں ہوتی ہیں. جی ہاں. ہم نے جو نکالا تھا نا وہ رنگا رنگ تھا. اور آپ نے اس میں ایک کوئی مخصوص معیار مد نظر رکھا جسے آپ نہیں گرنے دیا؟ اس میں ہم بہترین کہانی چھاپنا چاہتے تھے. نفسیاتوں کو مضمون ہے تو وہ ماہرانہ مضمون ہونا چاہیے. کوئی انٹرویو ہے تو کسی ذمہ دار سیاسی شخصیت سے وہ انٹرویو ہونا چاہیے. تو اس طرح کا ہم نے پرچہ نکالا.
یہ آپ کے پرچے میں بھی اور آپ کی تحریروں میں بھی فلسفے کا رنگ بہت ہے، اور بلکہ جب بھی میں نے آپ کو سنا تو گفتگو میں بھی ہے.